بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دعا سے ریلیٹڈ، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ آج کا جو میں نے اس عنوان کو اٹھایا ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ آج کل جو مسلمان ہیں وہ دعا کرنے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں، اور امت مسلمہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ بہت بڑا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے عادی میجورٹی مسلمس دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں، اور تو ہم سبھی لوگوں کو جو ہے وہ دعا جو ہے نا کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کی پریشانی کیا ہے۔ ہماری سوسائٹی کی پریشانی یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ ہم لوگ اب جو ہے وہ دعا نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے میں شرم آتا ہے، اور یہ بات بہت بری بات ہے۔ بھائی وہ رب العالمین جو سب کچھ دینے والا ہے، دیکھیں ہمارا ایمان ہے اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر ایک چیز مراد پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 طریقے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ دعا تو ہم اتنا کرتے ہیں لیکن دعا کہاں قبول ہوتا ہے، دعا کیسے قبول؟ 3 طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ 3 طریقے سے جو ہے دعا قبول ہوتا ہے۔ پہلا، کبھی کبھی جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ جو بھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، وہ ڈائریکٹلی آپ کو دے دیتا ہے۔ تو یہ تو ہوا پہلا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ مانگو گے وہ ڈائریکٹلی آپ کو مل جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ کو جو آپ چیز مانگ رہے ہو نا وہ آپ کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے متبادل آپ کو دے دیتا ہے، مطلب کہ آلٹرنیٹ اس کا دے دیتا ہے، کوئی الٹرنیٹ چیز اس کو دے دیتا ہے۔ جیسے فلاں چیز میرا جو ہے اس میں نوکری نہیں لگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جاب آپ کے لیے اچھا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا متبادل آپ کو دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فلاں گھر میں میری شادی ہونا تھا، میرا وہاں دل چاہ رہا تھا کہ وہاں میرا جو ہے نکاح ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کہیں اور آپ کا رشتہ کرا دیتے ہیں، اور پھر آپ کا اچھے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ آپ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ فلاں چیز مل جائے، تو وہ آپ کو پورا وہ نہیں ملتا۔ آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس کا الٹرنیٹ سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کا متبادل چیز اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ملا، ارے یار ایسا کیوں ہوا، ہمیں وہ چیز چاہیے تھا لیکن ہمیں نہیں ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ شاید وہ چیز آپ کے لیے اچھا نہیں تھا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو متبادل دے دیتا ہے۔ یہ ہوا دوسرے طریقے سے دعا، لیکن دعا پھر بھی قبول ہو رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دعا پھر بھی قبول ہو رہا ہے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آنے والا ہوتا ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والا ہوتا ہے، تو وہ مصیبت پریشانی آپ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو کوئی بھی پریشانی آپ میں آنے والا تھا اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو نہیں دکھتا ہے کہ ہم تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا دعا قبول نہیں ہو رہا ہے، ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ مل نہیں رہا ہے۔ نہیں، دعا قبول ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی پریشانی آنے والا ہوتا ہے، اور وہ پریشانی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ یار کچھ ہوا نہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ دعا بالکل قبول ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص دعا کرتا رہتا ہے، اس وقت تک کرتا رہتا ہے کہ اس کے زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اتنا دعا تو کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہا، تو یہ حدیث ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ کلمات اپنے زبان سے نکالے اس وقت سے اس کا دعا قبول ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے کمپلین کر دیا، شکایت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ جو اتنا دیر سے قبول کر رہا تھا وہ قبول ہو رہا تھا اس سے پہلے جو یہ مانگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کلمات اپنے زبان سے نکال دیا اس وقت سے اس کا دعا قبول ہونا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دعا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، بالکل ہو رہا ہوتا ہے قبول، بالکل دعا قبول ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہمارا دعا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس 3 طریقے سے میں نے بتایا کہ 3 طریقے سے ہمارا دعا قبول ہوتا ہے،
یہی تین ہے، یا تو ڈائریکٹلی آپ کو مل جائے گا، یا تو آپ کو جو ہے اس کا متبادل دے دے گا رب العالمین، یا تو آپ کا کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں نہیں دکھتا ہے۔ تو دعا قبول ہوتا ہے، اور اس پر آپ کو بہت ویسے ہی ایک دم، اس سے پتہ ہے آپ کا کیا ہوتا ہے، اس سے 2 چیز کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان آپ کو مضبوط ہو جائے گا، پورا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، اور نمبر 2 آپ کا غیب کا ایمان بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگا، کہ جو بولتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم محنت کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا، بالکل اس دعا میں اللہ تعالیٰ ایسا طاقت، اتنا بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ اسلام کا اتنا بڑا ہتھیار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا کہ ہم اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ فلاں ایگزام میرا نہیں نکل رہا ہے تو محنت بھی کرو پلس دعا بھی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کے آخر حصے میں میں آتا ہوں پہلے آسمان کی طرف، اور پھر کہتا ہوں کہ بتا کیا کسی کو کیا چاہیے، کس کو کیا چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کس کو کیا مراد پورا کرنا ہے، تو آؤ۔ تو اس وقت جو ہے رات کے آخری حصے میں لوگ اٹھ کر کے، جو اہل اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان سے جو گناہ وہ کیے ہیں وہ گناہ کا سزا، وہ گناہ کا معافی منگواتے ہیں، اور جو ہے کوئی چیز انہیں چاہیے، کوئی مراد، اس کو کوئی بیماری کوئی پریشانی ہے ان کو وہ چاہیے تو وہ دور کر دیتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کبھی کبھی تہجد پڑھتے ہیں، وہ اور نور علی نور والی بات ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو تو بس خالی، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بس خالی مانگنے میں ہی اچھا لگتا ہے۔ جو مسلمان کے جو آج کی جو امت کے جو مسلمان ہیں، جو ہم جیسے مسلمان ہیں، ان کو میں بھی اس چیز میں شامل ہوں۔ میں کوئی ایسا کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن میں بھی جو یہ سب بات کر رہا ہوں وہ اپنی صلاحیت، اپنے کو بھی سدھارنے کے لیے، اور میرے جو دوست لوگ ہیں ان کو بھی، نوجوان پیڑھی کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے آج کا جو عنوان ہے میرا وہ ہے دعا سے ریلیٹڈ۔ تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے، یہ چیز بہت ضروری ہے، اور میں نے آپ کو سب کچھ اچھے سے بتا دیا کہ دعا کیسے قبول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھی میں نے طریقے بتایا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طریقے سے دعا قبول ہوتا ہے۔ اور اہل اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ والے، انہیں تو بس خالی کوئی مطلب نہیں وہ دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کوئی مطلب نہیں، انہیں تو بس مانگنے میں ہی اچھا لگتا ہے، مانگنا ہی انہیں اچھا لگتا ہے، تو مانگا کریے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ اب میں چلتا ہوں ایک آخری ٹاپک کی طرف، ایک آخری دعا کے اندر ہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو امام ہوتے ہیں مسجد کے، یا جو کوئی بھی بڑے جو امام ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان لوگوں سے وہ جا کر کے جو ہے دعا کرواتے ہیں۔ اور میں یہ کبھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا کروانا اچھا بات نہیں ہے، دعا کروانا چاہیے، دعا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ہم سے اچھے ہوتے ہیں عمل میں، جو ہم سے بہت نیک و کار ہوتے ہیں، ان سے بالکل دعا کروانا چاہیے۔ صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ جاتے تھے دعا، یا رسول اللہ آپ میرا دعا کر دیجئے، تو ایسا یہ ہے، یہ بالکل ثابت ہے۔ لیکن صحابہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کرتے تھے کہ وہ خود بھی دعا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بھی دعا سکھایا ہے، ہمیں دعا کرنا سکھایا۔ اس وجہ سے میں لوگوں کو کہتا ہوں، میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ لوگ بس دعا کرانے کے لیے مسجد کے امام کی طرف بلا لیے، یا ان کے وہاں چلے گئے، یا تو ان کو بلا لیے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ ارے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ امام صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں تو دعا کر دوں گا، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ انہیں کہیے کہ یہ جو نوجوان لوگ ہیں، جو کوئی بھی ہے، انہیں چاہیے کہ آپ دعا شروع کریں، بالکل، اور اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ بالکل بھائی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا کوئی شرم والی بات تھوڑی نہ ہے بھائی، اللہ رب العالمین نے وہ دے گا۔ اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دعا بالکل کروائیں، لیکن اس کا لوگ روٹین بنا لیتے ہیں، ہر ایک چیز ہوگا، ہر واقعہ ہوگا، جی دعا کروانے جا رہے، جی دعا کروانے جا رہے۔ ارے دعا کروانا نہیں ہے، دعا کرنا بھی ہے، خود سے دعا خود سے بھی کرنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے، دعا کروانا بھی ضروری ہے، لیکن لوگ جو معمول بنا لیتے ہیں کہ اور اپنا بھول جاتے ہیں کہ ہم کو بھی دعا کرنا ہے، وہ بس خالی آمین 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 پڑھتے رہتے ہیں، بس خالی اجتماع دعا کے پیچھے، تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور لوگ خود سے انفرادی دعا کا معمول بنائیں، اور اس سے ابھی جوانی میں ہی عادت ہوگا دعا کرنے کا، راتوں کو اٹھ کر کے اپنی نیند کو توڑ کر کے اٹھیں، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب اٹھیں، ہم سب جو ہے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو اپنا عادت بنا لے، اس کو کیا کر لے، اس کو اپنا عادت بنا لے کہ ہمیں رات کو اٹھنا ہے، یا کبھی بھی ہم کو کوئی فری ٹائم ملے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہمیں چاروں طرف، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، ان سے مانگیں جو مصیبت پریشانی ہے یا جو ہم نے گناہ کیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس کا معمول بنائیں، اور پاک صاف رہ کر کے دعا کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا، دعا کا کیا امپورٹنس ہے، کیا ویلیو ہے، اور مسلمانوں کے بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ بڑے بڑے سلطنت کو اٹھا کے پٹک سکتا ہے، میں بہت ہر ایک شعبے میں، ہر ایک فیلڈ میں آگے نکل سکتا ہے، محنت مشقت اور دعا کے برکت کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا پیکیج ہمیں دے دیا، تو ہمیں ان سے مانگنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایمان آپ کا مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایمان آپ کا اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکٹیوٹی بہت بڑھ جائے گا، بہت کلوز آ جائیں گے، آپ بھی خلیل اللہ بن جائیں گے، آپ بھی اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، جو حدیث شریف ہے ان کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہوا، جیسے کہ میجورٹی مسلمس ہم لوگ، جو فلسطین کا جو حال ہوا، جو زائنسٹ ٹیررسٹ لوگوں نے جو غزہ کا جو حال کیا، اتنا برا حال کیا، تو اس کے لیے ہم عام مسلمان کیا کیے؟ ہم دعا ہی کیے نا، ہم دعا سے کام کیے، ہم صبر کیے، اور جو لوگ اس پوزیشن پہ تھے، جو پیسے کے ذریعے یا کچھ ایسا جو پولیٹیکل لیول پہ تھے، بڑے اداروں پہ تھے، وہ کچھ کر سکے، صرف وہی کر سکے۔ لیکن جو عام جو مسلمانوں کا طبقہ ہے، وہ تو جا کے جنگ نہیں لڑ سکا، وہ دعا ہی کیا نا آخر۔ وہ راتوں کو اٹھ کر کے، کتنے سارے لوگ ہیں راتوں کو اٹھ کر کے، میرے جیسے لوگ اور بہت سارے آپ کے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگوں نے کتنا دعا کیا۔ تو دعا سے دیکھیں آج کیا ہوا، آج وہاں جنگ وہ آلموسٹ کم ہو گیا، جتنا ہلاکت ہوئے جا رہا تھا اس میں کمی آ گئی ہے بہت زیادہ، حالانکہ ابھی بھی وہ رک نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم آلسو سیئنگ کہ وہ نمبر کم ہو گیا، اور تھوڑی سی راحت فلسطینیوں کو ملی۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اندرونی معاملات میں کچھ ہو رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گراؤنڈ پہ بھی لڑائی ہو رہا ہے، لیکن پلس ایک اور چیز ہو رہا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اسباب کو فوکس کرتے ہیں، کاز اور ایفیکٹ کو فوکس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی چیز سے جوڑنے کی کوشش کی، وہ ہے دعا۔ تو دعا بھی سارے مسلم امت اور فلسطینی وہ بھی دعا کی، تو دعا کا اتنا بڑا برکت ہے کہ آج یہ دعا کا ہی برکت ہے جس کی وجہ سے آج فلسطین کے اندر میں جو ہے وہ رک چکا ہے، جو جنگ جو ہے وہ رک چکا ہے، کم ہو چکا ہے، ہلاکت کم ہو گیا، حالانکہ وہ بھی نہیں رک رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ضرور ختم ہوگا، اور وہاں پر بھی امن و امان قائم ہوگا۔ تو اسی باتوں کے ساتھ میں جو ہے ویڈیو جو ہے بند کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے کافی وقت لگ گیا تھا، بہت سے لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہوں گے، پتہ نہیں ڈرے نہیں ہوں گے، مطلب کہ بہت سارے لوگ سوچیں ہوں گے کہ کہاں چلا گیا، اتنا دن ہو گیا، 5 مہینہ ہو گیا۔ تو بہت مشکلیں تھیں، ابھی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اور ایگزام وغیرہ بھی تھا، تو ایک تو ایگزام کا پریپریشن کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا تھا، پھر بعد میں اور بھی کچھ گھریلو کچھ پرابلم ہو گئے تھے، فیملی پرابلم ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو اب میں ریگولر ہو گیا ہوں، اب حالانکہ میرا ایگزام آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ بس یہی تو آپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا رہتا ہے، بس 10-15 منٹ آپ کے ساتھ جڑتا ہوں ویڈیو کے ذریعے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دین کا بھی کام ہوتا ہے، آخرت بھی بننے کا کام ہوتا ہے، اور دنیا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو نیک اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو دعا کی روٹین بنا دے، ہمارے لیے رب العالمین دعا کا عادت بنا دے، اور ہم سب لوگ وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم بھی دعا ضرور کریں گے، اور مخصوص جو دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا انہیں بھی پڑھتے رہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں، بند کرتا ہوں، اور ابھی فی الحال جو ہے میں ایک نیکسٹ ویڈیو پھر جو ہے بناؤں گا سوڈان کے اوپر، جو سوڈان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے بعد سوڈان میں اتنا خون ریزی ہوا، تو میں اس میں بہت غمزدہ ہوں، اور پوری امت غمزدہ ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خود مسلم کنٹریز ہی آپس میں فائٹ آف کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، اور یہ بہت ہی بری بات ہے، جو اس چیز کو جلدی سے روکنا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، میں اس پر ریسرچ کر کے سوڈان کے مسئلے کے اوپر بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو میں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، یہاں اتنا 14-15 منٹ تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔